آج کی گفتگو میں ہم دو کم مشہور اسلامی فرقوں قلابیہ اور زراریہ کی تاریخ اور نظریات پر بات کریں گے۔ یہ فرقے شاید آج کے دور میں نمایاں نہ ہوں، لیکن ان کے اہل سنہ والجماعہ سے انحرافات اب بھی کچھ موجودہ نظریات کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کی تاریخ اور عقائد کو سمجھنے سے ہمیں اپنی عقیدے کو محفوظ رکھنے اور قرآن و سنہ کی روشنی میں انحرافات کا رد کرنے میں مدد ملے گی۔ پہلا حصہ، قلابیہ فرقہ۔ سب سے پہلے ہم قلابیہ فرقے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ فرق عبداللہ بن کلاب کی طرف منسوب ہے، جو 241 ہجری میں وفات پا گئے۔ ابن کلاب معتزلہ کے اثر میں تھے اور یونانی فلسفہ خاص طور پر علم الکلام سے متاثر تھے، جسے انہوں نے اپنے عقائد میں شامل کر لیا تھا۔ قلابیہ اللہ کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، صفات ذاتیہ جنہیں وہ قبول کرتے تھے اور صفات فعلیہ جنہیں وہ مسترد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ اللہ کے بولنے، نزول کرنے اور تخلیق کرنے کو رد کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ افعال تبدیلی یا حدوث کو ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے فلسفے کے مطابق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں کھاتے۔ اہل سنہ والجماعہ اس تقسیم کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ہم قرآن اور صحیح حدیث میں بیان کی گئی اللہ کی تمام صفات کو بغیر کسی تحریف، انکار یا مخلوق سے تشبیہ دیے قبول کرتے ہیں۔ جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یا وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو ہم ان صفات کو اللہ کی شان کے مطابق تسلیم کرتے ہیں۔ آج بھی قلابیہ کے نظریات کا اثر پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ فلسفے یا جدید سائنس کو قرآن و سنہ پر فوقیت دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا حتمی سچائی کا ذریعہ قرآن و سنہ ہے، نہ کہ انسانی قیاس آرائیاں۔ دوسرا حصہ، زراریہ فرقہ۔ اب ہم زراریہ فرقے کی بات کرتے ہیں، جو زرار بن عمر کی طرف منسوب ہے، جو تقریباً 200 ہجری میں وفات پا گئے۔ قلابیہ کی طرح زراریہ بھی معتزلہ اور علم الکلام سے متاثر تھے۔ ان کی ایک بڑی گمراہی آحاد احادیث کا انکار تھا، یعنی وہ روایات جو متواتر کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ اس انکار کی وجہ سے انہوں نے اسلامی عقیدے کے کئی اہم پہلو جیسے عذاب قبر، برزخ اور امام مہدی کے ظہور کو مسترد کر دیا۔ اہل سنہ والجماعہ تمام صحیح احادیث کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ متواتر ہوں یا آحاد، بشرطی کا وہ معیار صحت پر پوری اتریں۔ مثال کے طور پر عذاب قبر کا ذکر قرآن اور متعدد صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اگرچہ زراریہ فرقہ اب موجود نہیں، لیکن ان کے خیالات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ افراد اور گروہ اسلامی عقیدے کے مختلف پہلوؤں کو انہی دلائل کے تحت مسترد کرتے ہیں جو آحاد احادیث کے انکار پر مبنی ہیں۔ اس سے اہل سنہ والجماعہ کے طریقے پر عمل کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جو تمام صحیح ذرائع کو قبول کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ، اہل سنہ والجماعہ کا کردار۔ اہل سنہ والجماعہ ہمیشہ قرآن و سنہ کو اپنی رہنمائی کا سب سے اہم ذریعہ سمجھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جیسے علماء نے فلسفیوں کے اصولوں پر بحث کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنی بنیاد بنایا اور فرقہ وارانہ نظریات کی غلطیوں کو ظاہر کیا۔ یہ طریقہ آج بھی اہم ہے۔ جب ہمارے عقائد کو چیلنجز کا سامنا ہو تو ہمیں مستند اسلامی علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ایسے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے جو سلف کے طریقے پر چلتے ہوں۔ اس سے ہمیں گمراہی سے محفوظ رہنے میں مدد ملے گی۔ آخر میں قلابیہ اور زراریہ فرقے اگرچہ نام کے لحاظ سے اب بھلا دیے گئے ہیں، لیکن ان کے نظریات آج بھی اثر رکھتے ہیں۔ ان کی تاریخ اور گمراہیوں کو سمجھنے سے ہمیں ان نظریات کو پہچاننے اور رد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنہ پر مضبوطی سے عمل کریں، جیسا کہ سلف نے ان کو سمجھا، اور کسی بھی گمراہ کن نظریے سے ہوشیار رہیں۔ اللہ ہمیں حق کی طرف رہنمائی دے، ہمیں گمراہی سے بچائے۔
اور ہمیں اہل سنہ والجماع کے راستے پر ثابت قدم رکھے. آمین.